بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ردا بیٹا جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منا گھر میں اکیلا ہے۔ اف خدا، آج کیسی قسمت ہے، کوئی رکشے والا بھی نہیں رک رہا۔ جسم کو جھلسا دینے والی گرمی میں دوپٹے کے پلو سے بار بار اپنا چہرے پر آتا پسینہ پوچھتی سہرش تقریباً گھسیٹتے ہوئے انداز میں ردا کا ہاتھ پکڑے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ردا جس کی عمر محض 4 سال تھی، کندھے پر بیگ لٹکائے وہ بیچاری ننھی سی جان اس آگ اگلتی گرمی میں چاہ کر بھی اپنی ماں کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ چلتے چلتے کبھی ادھر لڑکھڑاتی تو کبھی ادھر۔ اس کا 6 مہینے کا چھوٹا بھائی گھر پر اکیلا تھا، جسے اس کی ماں کمرے میں تنہا چھوڑ کر اسے اسکول لینے پہنچ گئی، کیونکہ کچھ دیر قبل ڈرائیور نے گاڑی خراب ہونے کا بتا کر کہا تھا کہ آج وہ ردا کو گھر نہیں چھوڑ سکے گا، آپ خود ہی لے آنا۔ بھاگنے والے انداز میں ردا اپنی ماں کے ساتھ چلتی چلتی اچانک کسی چیز سے ٹکرا کر گر گئی۔ سہرش ردا کو اٹھانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اس کی نظر نیچے پڑی کچھ چیزوں پر گئی جس نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور سہرش بری طرح سے خوفزدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ردا کے تیزی سے رونے کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اس کے گھٹنے پر پتھر سے لگی تھی جہاں سے اب خون بھی نکل رہا تھا۔ خون کو دیکھ کر ردا زور زور سے چیخ مار کر رونے لگی۔ سہرش نے جلدی سے رومال نکال کر اس کے گھٹنوں پر باندھ دیا اور ہاتھوں پر لگی مٹی صاف کر کے ردا کو گود میں اٹھا لیا۔ گود میں اٹھا کر تیزی سے چلنے لگی۔ اس کا دھیان ابھی بھی وہاں پڑی چیزوں پر ہی تھا۔ کئی بار سہرش نے پلٹ کر اس طرف دیکھا، لیکن تیسری بار جب وہ پلٹی تو وہاں سے وہ چیزیں غائب ہو چکی تھیں۔ سہرش حیرت زدہ سے کچھ پل دور کھڑی غور کرتی رہی کہ شاید فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، لیکن واقعی اب وہ چیزیں وہاں موجود ہی نہیں تھیں۔ سہرش گھبرا کر مزید تیز رفتاری سے چلنے لگی اور زیادہ دیر رک بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر پر اس کا 6 ماہ کا بیٹا وجدان اکیلا تھا جو کسی بھی وقت اٹھ سکتا تھا۔ سہرش ابھی تک سکتے میں ہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچی تو دروازے پر ہی اسے وجدان کے رونے کی آواز آئی۔ وہ اٹھ چکا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کافی دیر سے رو رہا ہو۔ سہرش نے جلد بازی میں دروازہ کھولا اور اندر کمرے میں جا کر وجدان کو سینے سے لگا لیا۔ ماں کی گود میں جاتے ہی ایک دم چپ چاپ ہو گیا، لیکن سسک رہا تھا۔ سہرش کو یاد آیا، ارے ردا کہاں ہے؟ اسے تو چوٹ لگی تھی۔ وہ پھر سے باہر گئی، دروازہ بند کیا اور سامنے صوفے پر ردا منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ سہرش کو دیکھ کر ردا نے غصے سے منہ دوسری طرف گھما لیا۔ وہ ناراض تھی اپنی ماں سے۔ سہرش وجدان کو گود میں لیے فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ ردا کے پیروں کو ڈیٹول سے صاف کر کے وہاں پٹی باندھ دی، پھر کچن میں جا کے جلدی سے وجدان کا دودھ بنا کر اسے پلانے لگی، ساتھ ساتھ ایک ہاتھ سے ردا کے کپڑے بھی تبدیل کر رہی تھی۔ ردا کو ہاتھ منہ دھونے کا کہتی وہ وجدان کو گود میں لیے دودھ ختم کروا کر اسے سینے سے لگائے کچن میں ردا کے لیے کھانا نکال کر لے آئی۔ ردا کو کھانا کھلانے کے بعد وہ اب دونوں کو بیڈ پر لے کر تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گئی۔ آج اس بھاگم دور میں بری طرح تھکن سے چور تھی۔ تبھی لیٹتے ہی اس کے ذہن میں وہاں پڑی ہوئی چیزیں گھومنے لگی۔ اس نے خود ہی اندازہ لگایا وہ کسی کا اتارا ہوا تھا جو سڑک کے بیچوں بیچ کوئی پھینک گیا تھا، اور اس پر ہی ردا کا پیر پڑا تھا جہاں وہ گری تھی۔ گڑیا کے ہاتھ، پیر اور گردن الگ الگ پڑی تھی۔ وہاں ایک انڈا بھی پڑا تھا جس پر کالے مارکر سے کچھ لکھا ہوا تھا، جیسے بابا وغیرہ کوئی تعویذ بنا کر لکھتے ہیں۔
بالکل ویسا ہی تو تھا وہ جس پر سے اتار کر پھینکا گیا تھا۔ ردا کا پیر پڑنے سے وہ چیز ردا پر آ گئی۔ اسی سوچ کے ساتھ سحرش نے ایک جھرجھری سی لی۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی بیٹی کا صدقہ نکال دوں گی، اللہ پاک سب بہتر کریں گے۔ اس نے ایک نظر ردا کی طرف دیکھا جو اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ خوشی سے اس کے قہقہے پورے گھر میں گونج رہے تھے۔ ردا کو یوں کھیلتا دیکھ کر سحرش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ اٹھ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے کچن کی طرف بڑھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ اف، ردا کے ٹیوشن کے سر آنے والے ہیں۔ ایک طرف سحرش نے چائے چڑھائی، آج اس کا ارادہ بریانی بنانے کا تھا۔ ردا کو گائے کے گوشت کی بریانی بہت ہی پسند تھی۔ وہ جلدی جلدی بریانی کی یخنی تیار کرنے لگی۔ دروازے پر بیل بجی تو ردا نے بھاگ کر دروازہ کھولا اور اس کے سر اندر آ گئے۔ ردا بھی جلدی سے اسکول کا بیگ اٹھا کر لے آئی اور بیگ سے ساری کتابیں نکال کر سر کے سامنے رکھ دیں۔ واہ بھائی، ردا تو ٹرین ہو گئی ہے، بولنے سے پہلے ہی سب کچھ کر لیا۔ سحرش اس کے سر کو چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی تو سر بھی مسکرا دیے۔ ہاں بھائی، واقعی ردا تو بہت ذہین ہے۔ ٹیوشن پڑھنے کے بعد وہ اپنی ماں سے باہر جانے کی ضد کرنے لگی۔ سحرش نے ماحول کو خراب دیکھتے ہوئے ردا کا باہر کھیلنا بند کیا ہوا تھا۔ شام کے 5 بجے اچانک ردا کی چیخ سنائی دی۔ وہ کمرے میں کھیلتے کھیلتے ہی گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سحرش بھاگتی ہوئی کمرے میں پہنچی تو ردا کی حالت دیکھ کر اس کی بھی چیخ نکل گئی۔ فرش پر ردا آڑی ترچھی پڑی تھی، ہاتھ پیر مڑے ہوئے تھے، آنکھیں اوپر کو چڑھی ہوئی تھی۔ اسی وقت ردا کے پاپا گھر میں داخل ہوئے اور سحرش کی چیخ سن کر کمرے میں آئے تو وہ بھی بے حد خوفزدہ ہو گئے۔ فیضان صاحب نے اپنی بیگم کو کہا، تم وجدان کے پاس رکو، میں اسے ہاسپٹل لے جا رہا ہوں۔ وہ ردا کو گود میں اٹھائے سیدھا ہسپتال پہنچ گئے۔ کچھ دیر بعد سحرش کو فون کیا تو اس کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بچوں کو کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، میں بس کیلشیم کی دوائی لے کر گھر آتا ہوں، تم فکر مت کرو، ردا بالکل ٹھیک ہے۔ فیضان کی تسلی سے سحرش کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا، لیکن اس کے ذہن میں وہ اتار کر پھینکی ہوئی چیزیں بار بار گھوم رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فیضان صاحب ردا کو لیے گھر میں داخل ہوئے تو اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ یہ عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ وہ ہنستی کھیلتی اپنے پاپا کے ساتھ گھر آئی۔ سحرش مطمئن تھی۔ وہ کھانا نکالنے کچن میں گئی۔ جیسے ہی کھانا دسترخوان پہ رکھا، ردا خوش ہو گئی۔ آج اس کی پسندیدہ بریانی بنی تھی۔ سب نے کھانا کھایا۔ پھر سحرش نے ردا کو سونے کا کہا تو وہ منہ بنا کر کمرے میں چلی گئی۔ سحرش بھی بہت تھک گئی تھی۔ وجدان کو اپنے شوہر کو تھمایا اور خود سو گئی۔ آدھی رات کو سحرش کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ منا اور فیضان سو چکے ہیں۔ وہ اٹھ کر ردا کے کمرے میں گئی۔ اس کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بال دیوار پر زور زور سے مار کر کھیل رہا ہو۔ سحرش نے دروازہ کھولا تو خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ردا دیوار پر مستقل اپنا سر مار رہی تھی۔ اس کے خون سے دیوار بالکل سرخ ہو چکی تھی، لیکن درد کی پرواہ کیے بغیر ردا پوری طاقت سے سر دیوار سے ٹکرا رہی تھی۔ سحرش کی چیخ نکلی اور اس نے ردا کو روکنا چاہا۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب بڑھی، ردا نے گھرا کر اس کی طرف دیکھا اور ایک ہاتھ سے ردا کو دور پھینک دیا۔ سحرش سیدھا کمرے کے دروازے سے ٹکرائی۔ اس کا سر دروازے کی نوک پر لگنے کی وجہ سے تیزی سے اس کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ سحرش بے سد زمین پر پڑی کرا رہی تھی اور ردا مردانہ آواز میں کھڑی قہقہا لگاتی سر دیوار پر پھر سے مارنے لگی۔ سحرش کی چیخ کی آواز سے ہی فیضان ردا کے کمرے میں آ گیا۔ دروازے پر ہی سحرش اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ سامنے ردا بھی اپنا سر دیوار پر مار رہی تھی۔ فیضان یہ سب دیکھ کر بوکھلا گیا۔ سحرش نے اس کا پیر پکڑ کر اپنی طرف اشارے سے بلایا۔ فیضان بھی جھک کر سحرش کے پاس گیا
تو اس نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اسے تاکید کر کے بولا کہ بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھو۔ فیضان نے تیز آواز میں آیت الکرسی پڑھی تو ردا نے خوخار آنکھوں سے گھورتے ہوئے چیخ کر بھاری آواز میں کہا، مت پڑھ، تجھے کہا نا مت پڑھ۔ فیضان مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ردا کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ گر گئی۔ فیضان نے جلدی سے اپنے پڑوسی ڈاکٹر کو کال کی۔ 3-4 گھر چھوڑ کر ہی ان کا گھر تھا۔ اتنی رات میں کال آنے پر وہ جلدی سے فیضان کے گھر پہنچ آئے۔ خوش نصیبی سے ان کے گھر گاؤں سے کوئی بزرگ بھی آ کر ٹھہرے ہوئے تھے۔ فیضان کے بتانے پر وہ بزرگ کو بھی ساتھ لے آئے۔ سیرش اور ردا کی سر کی پٹی کر کے وہ ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا اور ردا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ بزرگ نے اپنا انگوٹھا ردا کے ماتھے پر رکھا اور بلند آواز میں سورہ جن کی آخری آیتوں کی تلاوت کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ردا کے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، جیسے کوئی برے طریقے سے اسے جھنجھوڑ رہا ہو۔ بزرگ کے لب ساکت ہوئے تو ردا نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ بزرگ کو گھور رہی تھی۔ ان بزرگ نے ایک گلاس پانی منگوایا تو جلدی سے فیضان صاحب نے انہیں پکڑا دیا۔ وہ پھر سے کچھ پڑھنے لگے۔ اس بار ان کی آواز دھیمی تھی۔ انہوں نے ردا کی سب سے چھوٹی انگلی پانی کے گلاس میں ڈبائی اور گلاس کا پانی کالا ہوتا گیا۔ بزرگ نے وہ گلاس فیضان صاحب کی طرف بڑھا کر کہا، یہ پانی سامنے جو درخت ہے اس کی جڑوں میں ڈال آؤ۔ پھر کچھ پڑھ کر ردا پر کافی دیر تک پھونکتے رہے اور کہا، اب یہ ٹھیک ہے، اور تاکید کی کہ اس کی والدہ سے پوچھ کر وہ جہاں اتارے پر ردا گر گئی تھی اس جگہ روز ایک بوتل میں پانی دم کر کے دیتا ہوں۔ 40 دن تک تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور ہر جمعرات کو ویرانے یا قبرستان میں 5 کلو بکرے کا گوشت رکھ کر آ جانا۔ یاد رہے، کوئی کوتاہی مت کرنا ورنہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اور اپنی بیگم سے کہنا، اگر کبھی ایسی چیز پر پیر پڑ بھی جائے تو پلٹ کر 3 بار اس چیز پر تھوک دینا، اثر زائل ہو جائے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔